رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جاتا تھا، صحابہ کرام کچھ بھی نہیں سوچتے تھے، اس بول پہ مر مٹتے تھے۔ صحابی رسول تھے سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ کون ہے جو مجھے رشتہ دے؟ فرمایا جاؤ فلاں انصاری صحابی کا دروازہ نوک کرو، میرا پیغام دینا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، نکاح کے لیے بھیجا ہے۔ چلتے ہیں، دروازہ نوک ہوتا ہے، انصاری صحابی باہر نکلتے ہیں، دیکھا، فرمانے لگے اللہ کے نبی کا پیغام ہے، مجھے بھیجا گیا ہے آپ کی بیٹی کے نکاح کے لیے۔ دیکھا رنگ بھی کالا ہے، کوئی رنگ و نسل نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہا ٹھہرو مشورہ کر لو۔ گھر والی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، رنگ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھے اپنے آپ کا موازنہ کیجئے، یہ میں اور آپ ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب دین پسند ہے، اخلاق پسند ہے، پیغام پہنچا ہے، نکاح کو بجا لاؤ ورنہ زمین میں فتنہ اور فساد بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ میں اور آپ ہیں، رشتہ جوڑنے کے لیے میرے اور آپ کے انداز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، آپ کے فرامین کیا ہے، مشورہ جاری ہے۔ یہ جملے بیٹی کے کانوں میں پہنچتے ہیں، ماں باپ ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے بیٹی نے وہ جملے بولے جو میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے ایک پیغام بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قول کے سچے تھے، جو بول کے سچے تھے، وفا کے انداز کو سمجھتے تھے، محبت کے انداز اور محبت کو نبھانے کے انداز سے واقف تھے۔ بیٹی کیا بولتی ہے؟ اتردون علی رسول اللہ امرہ، اللہ کے نبی کا حکم ہے، تم اللہ کے نبی کے پیغام کو لٹانا چاہتے ہو؟ اللہ جلال مجھے اور آپ کو بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے، ہمیں تلاش ہو جہاں پہ آ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، وہاں میرے اور آپ کے جذبات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہوتا تھا، صحابہ کرام اس بول پہ مٹتے تھے۔ آپ سنا کرتے ہیں مسند احمد کی 11,903 نمبر روایت، جملہ نبی کی زبان سے نکلا تھا، لیکن اس جملے پہ کس طرح صحابی رسول قربان ہو گئے۔ کب نکلا تھا؟ آیا تھا نا آنے والا، دعا کیجئے الہ العالمین زندگی میں کبھی بھی غریبی سے کسی کا امتحان نہ لے۔ الہ العالمین ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھے، اپنا ہی محتاج بنا کے رکھے، دنیا کی محتاجگی سے بچائے۔ غریب آدمی ہے، دربار رسول میں پہنچا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پراگندہ حال ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں، شکایت لے کے پہنچا ہے۔ جب غریب پہ ظلم ہوتا ہے کسی ڈیرے پہ ہی جائے گا نا، کسی بڑے کے پاس جائے گا، یا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، صبح سویرے نکلتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھجور کا درخت ہے تنا میرے ہمسائے کے گھر میں، اور کھجور جو جھکی ہوئی ہے میرے گھر میں، ہوا چلتی ہے، کھجور کے کچھ دانے گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوڑتے ہیں، کھجور پکڑتے ہیں، اتنے میں یہ ظالم ہمسایہ بھی پہنچتا ہے، مارتا ہے، کھجوریں بھی چھینتا ہے۔ روایات کے الفاظ ہیں، دل پس جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بلایا، فرمایا اعطیہ ایہ بنخلۃ فی الجنہ، یہ کھجور ان یتیموں کو دے دو، بدلے میں تمہیں اللہ جنت میں کھجور عطا فرمائے گا۔ نہیں نہیں، کہنے لگا مجھے دنیا میں چاہیے، مجھے جنت میں نہیں چاہیے۔
کیونکہ پہچان تو اسے ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوا کرتا ہے۔ آج بھی مجھے یہ چاہیے کبھی تو میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس فرمان کی اہمیت اور عظمت میرے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہے 2 رکعتیں پڑھوں، تنہائی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں، یہ میری بدعمالی ہے، میرے گناہوں کی شامت ہے کہ میرے دل میں ابھی تک معیار اور پہچان اتنے درجے کی رہی جتنے درجے کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ بول سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کھجور کا وعدہ اس کے ساتھ ہے یا کسی اور کے لیے بھی؟ وہ جو اس کھجور کو خرید کر کے ان یتیموں کے لیے وقف کر دے۔ کہا جو بھی خریدے، اس بندے کے پیچھے جلدی جلدی چلتے ہیں، پہنچتے ہیں، اے اللہ کے بندے یہ کھجور مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا میں بیچنا نہیں چاہتا۔ کہا 5 کھجوریں لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا بدلے میں 10 20 30 40 کھجوروں کے درخت لے لو۔ کہا نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے۔ جب کوئی چیز بیچنا نہ چاہے ضد میں آ جاتا ہے، اپنی زبان سے ایسے ہی بولا، وہ جو 600 کھجوروں والا باغ ہے وہ اگر مجھے دے دو، بدلے میں یہ 1 کھجور میں دیتا ہوں۔ اس نے تو سمجھا ہوگا یہ بولوں گا تو خاموش ہو جائے گا، لیکن یہ نبی کے جانثار تھے، نبی کے جانثار تھے، محبت میں اتنے سچے تھے، دنیا کو تو کبھی مڑ کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ وہ دیکھتے تھے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کیا ہے، وہ دیکھتے تھے نبی سے محبت کے انداز نبھانے کے انداز کیا ہے۔ کہا آؤ لے لو، بازو سے پکڑا، وہ پیچھے کو کھینچتا ہے، یہ آگے کو کھینچتے ہیں، باغ میں پہنچتے ہیں۔ کہا نہیں، وہ جو آپ کا گھر ہے نا وہ بھی لینا چاہوں گا۔ کہا مکان بھی لے لو۔ اپنی بیوی کو آواز دی۔ آج روایت پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اپنی محبت کے انداز کو دیکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ محبتیں وہ تھی جو نبھا کر کے گئے، نبی کے یار نبھا کر کے گئے۔ ٹھہرو، اپنی بیوی کو آواز دیتا ہوں، اپنی گھر والی کو آواز دی، اور اللہ کی بندی آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اپنے بیٹوں کو پکڑتی ہے، کچھ بھی نہیں بولا، باغ سے باہر نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جبریل امین پہنچتے ہیں۔ ابو الدحداء پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 600 کھجوروں کا باغ دے آیا ہوں، فلاں کھجور خرید آیا ہوں۔ آپ آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں تھیں اور فرماتے تھے کتنی ہی جنتی کھجوریں ہیں جو میرے اللہ نے نام کر دی ہیں، ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کر دی ہیں۔ ایک جملہ تھا جو نکلا تھا، نبی کی زبان سے نکلا تھا، جو محبت میں سچے تھے، جو محبت کے انداز جانتے تھے، جو وفا کے انداز جانتے تھے، اس ایک جملے پہ اس انداز سے مر مٹتے تھے۔ جو محبت میں سچے تھے وہ ایک جملہ بھی بولنا، ایک جملہ بھی بولنا اپنی زبان سے، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتنا بڑا سمجھتے تھے۔ ذرا دیکھیے، مسیلمہ کذاب ہے،